والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز حاضرین و حاضرات، اس موقع پر آج بتاریخ 3 مئی 2026 بروز اتوار بعد نماز عصر تا مغرب اوپن بیڈگیری مرکزی مسجد اہل حدیث اوپن گراؤنڈ میں یہ اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس برائے طلباء و طالبات ہوگا۔ طلباء اور طالبات اس اجلاس میں اپنے علمی مظاہرات کو پیش کریں گے۔ یہ 15 روزہ سمر کورس تھا جس میں بچوں کو دینی مبادیات پڑھائے گئے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی تلاوت، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام، نماز کی مکمل دعائیں مع ترجمہ، یہ ساری چیزیں پریکٹیکل کر کے ان کو بتایا گیا ہے اور بچوں نے سیکھا ہے الحمدللہ۔ تو اسی مناسبت سے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بفضل اللہ تعالی ہم رب العالمین کے فضل و کرم سے سبھی حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور میں اس اجلاس میں شرکت فرمانے والے ہمارے مہمانان خصوصی کی خدمت میں اہلاً و سہلاً مرحباً بکم کا گلدستہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مہمانان خصوصی اپنے مصروفیات کو ترک کر کے اس اجلاس میں شرکت فرما کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائے ہیں۔ اب بلا تاخیر وقت لیے بغیر اس اجلاس کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ تو اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہم قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ایک سورت 2-3 آیتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اس مجلس کے آغاز کے لیے میں دنیات ہمارا مکتب ہے اس پر نظم پڑھنے کے لیے 2 طالبات کو اسٹیج پر اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ تعلیم و تربیت سے جنہیں واسطہ نہیں، تعلیم و تربیت سے جنہیں واسطہ نہیں، منزل ہے ان کے آگے مگر راستہ نہیں۔ عرفہ بنت لیاقت علی، ام ذکرہ بنت شوکت علی وہ آئے اور دنیات ہمارا مکتب ہے اس پر نظم پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم عمل کا مرکز ہے۔ دنیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت
منزل کی راہ دکھاتے ہیں. دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے. دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے. ایمان ہماری دولت ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے مکتب کے ایک طالب علم کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن پیش کرتا ہوں. بدر ہجرے کی یہاں کرتا ہے شبنم جوہری، علم والے جانتے ہیں علم والوں کا مقام. محمد بلال ابن شبیر احمد وہ آئے اور اپنی تقریر کو سامعین کی خدمت میں پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا تو اس کو نصرانی مجوسی بناتے ہیں. ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور قرآن و حدیث پر چلنا ہی خالص اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں. یہی اسلام ہے. اسلام کو اسی کے لیے خالص کریں. اللہ تعالیٰ کے واحدیت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، تصور اسی کے پاس ہے. یہی زندگی اور موت کا مالک ہے. یہی روزی روٹی دیتا ہے. اس کی بندگی کی جا سکتی ہے. اس کی بندگی کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. اسلام پر عمل کرا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرا جائے. اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے. قرآن و حدیث پر چلنا ہی، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہی اسلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک 15 روزہ سمر کورس تھا اور اسی 15 روز میں بچوں کی یہ ساری تیاریاں کرائی گئی ہے. اب چونکہ بچے کا اسٹیج پر آ کر کے 2 کلمات کہنا ہی یہ سب سے بڑی بات ہے. بچوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. اگر بچہ یہاں پر غلطی کرتا بھی ہے، اٹک جائے، بھول جائے، تو یہ عیب کی بات نہیں ہے. یہ عیب کی بات نہیں ہے. یہ ہم سب کو سیکھنے کے لیے ایک سبق ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے کتنے ڈیرنگ کے ساتھ اسٹیج پر 2-3 باتیں کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو جزائے خیر فرمائے. اس کے بعد میں ایک شعر کے ساتھ مکتب کے ایک بچے کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں. لکھنا نہیں آتا جسے پڑھنا نہیں آتا، اس شخص کو جینے کا سلیقہ نہیں آتا. معین ابن لیاقت علی وہ آئے اسٹیج پر اور جو دعائیں ہیں وہ ترجمے کے ساتھ سامعین کی خدمت میں. السلام علیکم. سبحانك اللهم وبحمدك بارك اسمك اعلى جدك ولا اله غيرك. اے اللہ تو پاک ہے ہر نقص سے عیب سے. سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. بابرکت ہے تیرا نام، بلند ہے تیری شان. تیرے سوا کوئی معبود و راک نہیں. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اے ہمارے رب، تیرے لیے سب تعریفیں بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب اس کے بعد نورانی قاعدہ بھی یہاں پر بچوں کو مکتب میں پڑھایا جا رہا ہے. اب نورانی قاعدہ پڑھانے کا جو طریقہ ہے، اوپر کی جو ہیڈ لائن ہے کہ بچوں کو یاد ہونی چاہیے. اگر بچہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرے گا تو اس کے نیچے کا جو مواد ہے وہ بچہ بڑی آسانی سے سمجھ پائے گا کہ کس لفظ کو کس انداز میں ادا کرنا ہے. تو یہاں پر مکتب میں بچوں کو تفصیلوں کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے.
اب ان تختیاں پیش کرنے کے لیے میں مکتب کے ایک بچے کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ. ابھی جو بچہ آ کر کے یہاں پر دعائیں ماں ترجمہ پڑھا ہے اس کے لیے ایک انعام پیش کیا گیا ہے, وہ آئے اور اپنا انعام لے کر کے جائے. ایسے آپ حضرات بھی بچوں کے لیے انعامات وغیرہ پیش کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی اور مزید ہمت افزائی ہوتے رہے. قوموں کا ہے عروج و زوال اس پر منحصر, حاصل کسی بھی طرح سے تعلیم کیجیے. اب میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں طلحہ ابن حسن کو, وہ آئے اور تختیوں کو سامعین کی خدمت میں پیش کریں. السلام علیکم. تکبیر نمبر 1, مفردات. الگ الگ گروپ کو مفردات کہتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتنبیہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. تکبیر نمبر 2, مرکبات. لیوے حروف کو مرکبات کہتے ہیں. تکبیر نمبر 3, حرکات. غزل پیش کو حرکات کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اب اس کے بعد میں مکتب کی 2 طالبات کو اس شعر کے ساتھ اسٹیج پر بلاتا ہوں. فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج, فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج, اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں. تحسین راحت بنت امام صاحب, آسیہ بنت سبحان, یہ دونوں اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو چند سوال پوچھوں گی, کیا آپ مجھ کو اس کے صحیح جواب دے گی؟ ہاں. من ربک؟ اللہ تعالیٰ. من نبیک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من دینک؟ اسلام. اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1, توحید اور رسالت کی گواہی دینا. نمبر 2, نماز ادا کرنا. نمبر 3, زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4, رمضان المبارک کے روزے رکھنا. نمبر 5, اگر حج کرنے کی طاقت ہو تو حج کرنا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ان دونوں طالبات کی خدمت میں بھی انعامات پیش کیے گئے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اور اس کے بعد چھوٹے ننھے سے بچے ہیں, یہ بچوں کا آ کر کے یہاں پڑھنا ہی بڑے کمال کی بات ہے. وہ آتے ہیں, اگر اٹک بھی جائے تو گھبراہٹ کی بنا پر اٹکتے ہیں, بولنے سے کچھ ڈر جاتے ہیں بچے, تو وہ آنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سورہ فاتحہ اور تختی وغیرہ سنائیں گے. تو سب سے پہلی بچی انم بنت ذاکر حسین. السلام علیکم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تکبیر نمبر 1, مفردات. الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں. ربی سے ولا سے وتنبیہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ida Khan. I'm studying in LKG class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اس کے بعد میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے مکتب کے ایک طالب علم ابو ذر بن سبحان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں. وہ آئے اور سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے
جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا اور نہ گمراہوں کا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور سورۃ اخلاص کا ترجمہ مکتب کا طالب آپ کی خدمت میں بحسن خوبی پیش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں عقیدے سے متعلق کچھ سوالات اور جوابات کی شکل میں پیش کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ مکتب کی دو طالبات کو دعوت دیتا ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اسبیہ بنت محسن، عالیہ بنت محسن، وہ دونوں آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتی ہوں، اس کے جوابات دیں انشاءاللہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کلمہ طیب کے کتنے حصے ہیں؟ کلمہ طیب کے دو حصے ہیں۔ کون کون سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ بتا۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ہے۔ کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کا ترجمہ بتا۔ کلمہ طیب کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب اس سمر کورس میں بچوں کو تقریرات اور نظموں کے ساتھ ساتھ انگلش تقریریں بھی یاد کروائی گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو دو بچیوں کو ہم نے اس سمر کورس میں انگلش تقریریں دی ہے، تو اس میں سے ایک طالبہ آپ کے سامنے انگلش اسپیچ پیش کرے گی، اسلام کے ارکان کیا ہے اس پر انشاءاللہ۔ تو میں اس طالبہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ عرفہ بنت لیاقت علی ہوا ہے اور انگلش میں اسپیچ پیش کریں۔ Topic: The 5 Pillars of Islam. Assalamu alaikum. Dear teachers, parents and my dear friends, today I will talk about the 5 pillars of Islam. These pillars are the foundation of our faith. Just like a building stands on a strong pillars. Number 1, Shahadat. Shahadat means faith. The first pillar is Shahadat, which means declaring our faith. We say, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This means there is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is his messenger. The Quran says. Number 2, Salah means prayer. The second pillar is Salah means prayer. We pray 5 times a day to worship Allah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, the first thing a person will be asked about a day to judgment is prayer. Number 3, Zakat means charity. The third pillar is Zakat. It is giving a part of wealth
to help the poor, and establish prayer of giving a zakat. Number 4 pillar is swam, means fasting. The fourth pillar is swam, which means fasting in the month of Ramzan. We do not eat or drink from sunrise to sunset. This teaches us patience and gratitude. Number fifth, Hajj means pilgrimage. The fifth pillar is Hajj, the pilgrimage of Makkah. Every Muslim who cannot afford it should go Hajj once in their lifetime. These pillars help us stay connected to Allah and become better people. Let us follow these pillars with love and devotion. Thank you. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपकी खिदमत में भी एक तोहफा पेश किया गया है, इसको जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। बारकल्लाहु फीकुम। ये हम तमामी हज़रात के लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सफ़ों में ऐसे ही इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करे और सभी हज़रात मिलजुल करके रब्बुल आलमीन की वहदानियत को आम करने की कोशिश करें, शिर्क के खात्मे के लिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें। अल्लाह ताला तभी हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाएगा। इत्तेहाद इत्तेफाक ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर इत्तेहाद व इत्तेफाक होगा तो आदमी तौहीद की दावत को बड़ी आसानी से दूर दराज तक फैला सकता है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अब इसके बाद मैं नज़म पेश करने के लिए मकतब की एक तालिबा को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे वो साथी थे बेमिसाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे वो साथी थे बेमिसाल, जो हक की राह में रहे हमेशा पायदार। अज़मत शान सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन पर नज़म पेश करने के लिए मैं हाजरा बिन्त इखलास भटकली को दावत स्टेज देता हूँ। वो आए और नज़म को सामीन व सामियात की खिदमत में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। साहबा साहबा आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पे गर्दन भी कटा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पे गर्दन भी कटा देंगे। दीवान सहाबा के मस्तान सहाबा के, दीवान सहाबा के मस्तान सहाबा के, हम मोहब्बत सहाबा का परचम ये उठा देंगे, हम मोहब्बत सहाबा का परचम ये उठा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पे गर्दन भी कटा देंगे। बुझी दिल की तरह कब तक छुप छुप के रहेंगे हम, बुझी दिल की तरह कब तक छुप छुप के रहेंगे हम। असहाब के दुश्मन का हम नाम मिटा देंगे, असहाब की दुश्मन का हम नाम मिटा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पे गर्दन भी कटा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पे गर्दन भी कटा देंगे। जो लोग सहाबा के गुस्ताख है वो सुन ले, जो लोग सहाबा के गुस्ताख है वो सुन ले। दुनिया के लिए इबरत हम उनको बना देंगे, दुनिया के लिए इबरत
ہم کو منا دیں گے. آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے. ہم شان صحابہ پہ گردن بھی کٹا دیں گے. خدام محمد تھے وہ سارے صحابہ تو خدام محمد تھے وہ سارے صحابہ تو ہم سب ہی صحابہ کے یہ گیت سنا دیں گے. ہم سب ہی صحابہ کے یہ گیت سنا دیں گے. آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے. ہم شان صحابہ پہ گردن بھی کٹا دیں گے. صدیق عمر حیدر عثمان پہ فدا ہم ہیں. صدیق عمر حیدر عثمان پہ فدا ہم ہیں. اصحاب کی عظمت کا ڈنکا بھی بجا دیں گے. اصحاب کی عظمت کا ڈنکا بھی بجا دیں گے. آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے. ہم شان صحابہ پہ گردن بھی کٹا دیں گے. آقا کے صحابہ پر ازلان کا ایمان ہے. آقا کے صحابہ پر ازلان کا ایمان ہے. ہم ان کی محبت کو دل میں ہی بسا دیں گے. ہم ان کی محبت کو دل میں ہی بسا دیں گے. آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے. ہم شان صحابہ پہ گردن بھی کٹا دیں گے. آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے. ہم شان صحابہ پہ گردن بھی کٹا دیں گے. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں بھی تحفہ پیش کیا ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بارک اللہ فیکم. معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ان پر ایمان لانا یہ کوئی تاریخی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ اکرام کے راستے پر چلنا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے کو ہی اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت قرار دیا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے یہی ضرورت ہے کہ میں اور آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق ہی قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والے بنیں. اور اس کے بعد میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئز پیش کرنے کے لیے مکتب کی دو طالبات کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ام ذکرہ بنت شوکت علی، ازمیہ بنت لیاقت علی وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے سیرت النبی کے متعلق چند سوالات کروں گی. امید کہ آپ مجھے ان کے صحیح جوابات دیں گی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں اور کس دن پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. سوموار کا دن تھا. 9 ربیع الاول 1 عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے پہلے طلوع آفتاب کے بعد پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام عبد مناف تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنوات کی کس خاتون نے دودھ پلایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کی دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا 11 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے نام بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ بنت خالد، نمبر 2 سودہ بنت زمعہ، نمبر 3 عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حفصہ بنت حذیمہ، نمبر 4 حفصہ بنت عمر فاروق، نمبر 5 زینب بنت حذیمہ، نمبر 6 ام سلمہ، نمبر 7 زینب بنت جہش، نمبر 8 جویریہ بنت حارث، نمبر 9 ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، نمبر 10 صفیہ، نمبر 11 محمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کن سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں اور بیٹوں کے نام بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لڑکے، نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ، 4 لڑکیاں، نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سال میں نبوت ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 7 مہینے کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید اپنانے اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 632 عیسوی میں ہوئی۔ چشت کے وقت ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب اس کے بعد میں عقیدے سے متعلق کوئز پیش کرنے کے لیے مکتب کے 2 طلباء کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ عقیدہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ فنا کا گھر ہے یہ دنیا مکان نہیں میرا، فنا کا گھر ہے یہ دنیا مکان نہیں میرا، سدا کوئی بھی ٹھکانہ یہاں نہیں میرا۔ اب میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں مکتب کے 2 طلباء کو، ذکی ابن شوکت علی، عدنان بن ذاکر، وہ آئے اور عقیدہ سے متعلق کوئز پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے اسلامی سوال پوچھوں گا، آپ جواب دو گے؟ انشاءاللہ۔ عبادت کا حقدار کون ہے؟ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہم کس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو بھی شریک نہ لائیں۔ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم کے آگ سے بچائے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کیا شرک کا گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو سکتا ہے؟ شرک کا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔
किस गुनाह से सारी नेकियां बर्बाद हो जाती है? शिर्क से सारी नेकियां बर्बाद हो जाती है। हमको किससे दुआ मांगनी चाहिए? हमको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। हमको किससे मदद मांगनी चाहिए? हमको अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। क्या इस्लाम एक मुकम्मिल दीन है? जी हाँ, इस्लाम एक मुकम्मिल दीन है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बारकाल्लाह फीक, अल्लाह कबूल फरमाए। अब इस मकतब में बच्चों को और बच्चियों को नमाज की जितनी दुआएं हैं सारी की सारी दुआएं तर्जुमे के साथ याद करवाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे लेकिन नमाज में क्या पढ़ रहा है उसको खुद पता नहीं रहे तो उसकी नमाज में कहाँ से इत्मीनान, सुकून, खशियत पैदा हो सकती है। तो इसीलिए नमाज की जितनी दुआएं हैं इंसान को उन दुआओं का तर्जुमे के साथ याद होना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो नमाज की जितनी दुआएं हैं इन दुआओं को तर्जुमे के साथ पेश करने के लिए मैं मकतब की एक तालिबा को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अल्फिया है और नमाज की सारी दुआएं वहाँ तर्जुमा सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह में आती हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। और रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सच्ची और सीधी राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का नहीं जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उनका नहीं जिन पर तूने गज़ब किया और ना गुमराहों का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ऐ अल्लाह, पाक है तू हर ऐब और हर नफ्स से, सब तारीफें तेरे ही लिए हैं। बाबरकत है तेरा नाम और बुलंद है तेरी शान, तेरे सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। कुल सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया और ना ही उससे कोई पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इसका हमसर कोई नहीं है। रुकू के बाद पढ़ने की दुआ। रब्बना व लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ऐ हमारे रब, तेरे ही लिए सब तारीफें हैं, बहुत ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफें। दो सजदों के दरमियान की दुआ। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वाफ़ीनी वहदीनी वरज़ुक़नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे आफियत दे और मुझे हिदायत दे और मुझे रोजी दे। सूरह फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आती हूँ। मिन शर्रिल मा खलक, हर उस चीज के शर से जो इसने पैदा की है। वमिन शर्रिल इज़ा वक़ब, अंधेरी रात के तारीकी के शर से जब इसका अंधेरा फैल जाए। वमिन शर्रिल नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, ग्रह में फूंकने वालियों के शर से। वमिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, और हसद की बुराई से भी जब वो हसद करे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। आदाब बंदगियां, सलाहतें और पाकीज़ा खैरात अल्लाह ही के लिए हैं। ऐ नबी, सलाम हो आप पर और अल्लाह की रहमत और बरकतें नाज़िल हो। सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक सौलिह बंदों पर। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। दरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी आल पर रहमत नाजिल की थी।
تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ پہلے حصے کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، دوسرے حصے کا ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ آپ کے لیے کچھ تحفے پیش کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد میں یہاں ساری چیزیں پریکٹیکل کر کے بھی بچوں کو دکھائی گئی ہیں، اور پریکٹیکل کے ذریعے سے بہت سارا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے، بڑے لوگوں پر بھی پڑتا ہے، اور بڑے آسان طریقے سے لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں وضو کا طریقہ پریکٹیکل طور پر کرنے کے لیے مکتب کے ایک طالب علم آصف بن اسماعیل کو دعوت ارشاد دیتا ہوں، دعائے اور وضو کا طریقہ کر کے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے ارکان 6۔ پہلا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا۔ دوسرا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا، نبیوں پر ایمان لانا۔ چوتھا کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچواں آخرت پر ایمان لانا۔ چھواں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ وضو کا طریقہ: وضو کرتے وقت دل سے بسم اللہ بولنا، اور کلائی تک 3 بار ہاتھ دھلنا، اور چلو اتا پانی لے کر منہ میں اور ناک میں چڑھانا، اور منہ دھلنا۔ پیشانی سی ٹوٹی لگ ایک آنچ لوشی دوسری کانچی لو تک، اور 3 بار کونیوں تک ہاتھ دھلنا، اور سیر کا مسح کرنا، بدھی کا مسح نہیں کرنا۔ شروع سے لے کر آخر تک، آخر سے لے کر شروع تک وہی پانی سے کان کا مسح کرنا، اور ٹخنوں تک پیر دھولنا۔ وضو کی بعد کی دعا: اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بارک اللہ فیکم۔ وضو کے طریقے کے بعد مکتب میں بچوں کے لیے نماز کا جو صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے، نماز نبوی جو ہے دلائل کی روشنی میں بچوں کو پڑھ کر کے پریکٹیکل طور پر دکھایا گیا ہے، تو اس کا ایک نمونہ آپ لوگوں کی خدمت میں مکتب کا ایک طالب پیش کرے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ اکبر۔ سبحان رب العلی، سبحان رب العلی، سبحان رب العلی۔ اللہ اکبر۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اللہ اکبر۔ سبحان رب العلی، سبحان رب العلی، سبحان رب العلی۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله جزاکم خیر احسن اللہ کا آپ کے لیے بھی ایک تحفہ پیش کیا گیا بچے کو پریکٹیکل طور پر ہر بچے کو دکھایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو ورحمتمونی کما اصلی تم نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو نبی علیہ السلام کی نماز کا جو طریقہ تھا آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو رکوع یدین کرتے رکوع سے اٹھتے تو رکوع یدین کرتے جب دو سجدوں سے 2 رکعت کے بعد اٹھتے تو رکوع یدین کرتے تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے مجھ کو آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے سب سے پہلے اور بنیادی چیز عقائد کی اصلاح ہے عقائد درست ہے تو بقیہ دیگر نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور اس کے بعد میں عقیدے سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مکتب کی ایک طالبہ الزینہ بنت عبدالستار کو دعوت دیتا ہوں وہ اسٹیج پر آئے اور عقیدے سے متعلق کچھ سوالات جوابات سامعین و سامعات کی خدمت میں پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا رب کون ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے توحید کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں توحید ربوبیت توحید الوہیت توحید اسماء و صفات ہم سب کس کی بندے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ کریں شکریہ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء بارک اللہ فیکم اب نورانی بائبل کی جو تفسیریں پڑھائی جاتی ہے اس کو پیش کرنے کے لیے میں مکتب کے طالب علم بلال بن عبدالحق کو بلاتا ہوں وہ اسٹیج پر آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترتیب نمبر 1 مفردات الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں رب یسی ولا تسی مکمل من غیر وبک نستعین لا فتح رب زدنی علما ترتیب نمبر 2 مرکبات ملے ہوئے حروف کے شکلیں ترتیب نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بنا پیچھے اور معروف پڑھے زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے زیر کی آواز نیچے جاتی ہے پیش کی آواز ہوٹ کھلے ہوتے ہیں جزاک اللہ بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر اور اس کے بعد میں خلفائے راشدین 10 مبشرہ کے نام پیش کرنے کے لیے
ایک طالبہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، رقیہ بنت عبدالرزاق، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کے نام بتانا چاہتی ہوں۔ اسلام کے چاروں خلفائے راشدین کے نام کیا ہے؟ خلفائے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے لیکن ابو بکر زیادہ مشہور ہے، خلید ابو بکر زیادہ مشہور ہے۔ خلفائے دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلفائے سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خلفائے چہرم حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، جنتی ہیں۔ ان دس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکم۔ اب اس محفل کی، اس مجلس کی آخری کڑی تقریر کے لیے میں ایک طالبہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ آئے اور انگلش میں اسپیچ پیش کریں۔ حاضرہ بنت اخلاص ورکری۔ Assalamu alaikum dear parents and friends. Today I want to talk about Tawheed, which means believing in one God, Allah. Tawheed is the most important part of Islam. What is Tawheed? Tawheed means that we believe Allah is one. He has no partner, no family, and no one is like Him. Allah is the creator of everything. He made the sky, the earth, the animals, and even us. The Quran says, "Say He is Allah, the One." Surah Al-Ikhlas. Why is Tawheed important? Tawheed teaches us to worship only Allah. We don't bow to anyone else. We don't praise statues, and we don't believe anyone can help us except Allah. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best thing I have to say, and the prophets before me is La ilaha illallah." So, how does Tawheed help us? Point 1. Tawheed makes us strong because we know Allah is watching us. Point 2. Tawheed makes us kind because we know Allah is watching us. Point 3. Tawheed gives us peace because we know Allah takes care of everything. Tawheed in our daily life. We show Tawheed by saying La ilaha illallah every day, by praying to Allah and by thanking Him for His blessings. Dear friends, Tawheed is the key to Jannah. Let us remember there is no deity but Him. Surah Al-Baqarah. May Allah help us follow Tawheed in our heart and actions. Jazakallahu khairan. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ معزز سامعین و سامعات، آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بس ابھی 2-3 چیزیں اور باقی ہے۔ آئے ہوئے مہمانان کے خود تاثرتی کلمات کو آپ لوگوں کو سننا ہے، تو اس سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علم سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ ہمارے مستقبل کے جو معمار ہے ان کے اندر مزید ترقیاں پیدا ہوتی رہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ معزز سامعین و سامعات، آج جس قدر دنیا میں تعلیمی رواج عام ہے، اس کو بنیادی طور پر 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو تعلیمی نظام وہ ہے جس سے انسان کی معاشی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، جس سے انسان اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، اپنی زندگی کو آسان اور بہتر بناتا ہے۔ اس اعتبار سے اس نظام کے تحت ہر خطے میں، ہر ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری ادارے چل رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ تعلیمی نظام کا پہلا مقصد ہے، اور تعلیمی نظام کا جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے تعلیمی نظام جس سے انسان کی آخرت سنور جائے۔ یہ تعلیم سب سے اہم اور ضروری ہے، اسی کا مجھ کو اور آپ کو مکلف بنایا گیا ہے، یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا۔ وہ علم حاصل کرے جس سے میں اور آپ رب العالمین کے قریب ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والے بن جائے۔ تو اس اعتبار سے علم کی 2 قسمیں بنتی ہے۔
پہلی قسم علم نافع ہے یعنی فائدہ مند علم، نفع بخش علم، اور دوسرا جو علم ہے وہ علم زار ہے۔ علم نافع کیا ہے؟ ایسا علم جو مجھ کو اور آپ کو رب العالمین کے قریب کرے، رب العالمین کی خوشنودی مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو، ایسا علم جو مجھ کو اور آپ کو شرک کے اندھیروں سے، شرک کی غلاظتوں سے اٹھا کر کے رب العالمین کی وحدانیت پر، توحید پر لا کھڑا کرے، یہ علم نافع ہے۔ ایسا علم جو مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، اس کو علم نافع کہا جاتا ہے۔ اب علم زار کیا ہے؟ علم زار یعنی نقصان دہ علم، جو نقصان دہ علم ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو مجھ کو اور آپ کو رب العالمین سے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دور کر دے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے سے، طریقے سے دور کر دے، اس کو علم زار کہتے ہیں، نقصان دہ علم کہتے ہیں۔ اب علم نافع مجھ کو اور آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ اب یہ جو فائدہ مند علم ہے، اس کو میں اور آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مدارس اور جامعات، مکاتب۔ انہی مکاتب میں پڑھ کر کے آپ شرعی علوم کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں، موجودہ ماحول کے مطابق مکاتب کی جو اہمیت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں پر سسٹم کیا ہے؟ بڑے بڑے مساجد کا حال آپ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مکتب کا کچھ خاص نظام نہیں ہے۔ اگر مکتب چلتا بھی ہے تو رسمی طور پر مکتب کو چلایا جاتا ہے، تو ایسے نہیں چلنا چاہیے۔ آپ کو صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے مکتب کا نظام قائم کیا اور وہاں پر پڑھانے والے معلمین کے لیے تنخواہ کا بھی انتظام کیا۔ اب ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ مکتب چلتا ہے، جو معلمین پڑھاتے ہیں ان کی قدر و قیمت لوگوں، ذمہ داروں کی نظروں میں کچھ ہوتی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ان کو پیسے کہاں سے دیں؟ پیسے دے تو پھر بہت سارے مسائل آ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر پیسوں کا دیکھیں گے تو مکاتب کی جو تعلیمی نظام ہے وہ مضبوط اور مستحکم نہیں بن سکتا ہے۔ یہاں پر علم کے ساتھ مال بھی لگانا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا، تبھی جا کر کے مکتب کا نظام مضبوط اور مستحکم بن سکتا ہے اور وہاں سے نکلنے والے بچے مستقبل کے بہترین بچے بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھو، ماحول دیکھو، آپ اپنے معاشرے کا، سوسائٹی کا جائزہ لو۔ دیکھو سوسائٹی میں چوری، بے ایمانی، جھوٹ، دغا بازی، بے ایمانی، لوٹ وغیرہ ساری چیزیں، چوری، حرام، زنا خوری، شر فساد کا بازار گرم ہے۔ شرافت، تہذیب، اخلاق انسانیہ اور جتنی چیزیں ہیں، انسانوں کی قدروں کی پامالی، یہ ساری چیزیں رونما ہو رہی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر کے سوچیں گے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا نتیجہ ہے، کیوں اتنی خرابیاں ہمارے ماحول میں پیدا ہو رہی ہے؟ آدمی کو شرک معلوم نہیں ہے، آدمی کو توحید کسے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، توحید کی قسموں کا علم نہیں ہے، تو آدمی کا جینا کس کام کا ہے؟ یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں مکتب کا نظام صحیح طور پر چلایا نہیں ہے۔ اگر صحیح طور پر اگر آپ کے گاؤں میں مکتب کا نظام چلائیں گے تو یقین مانیے گا رب العالمین کے فضل و کرم سے شرک کے جتنے بادل ہیں یہ سارے کے سارے بادل چھٹ جائیں گے اور توحید کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ آدمی دنیاوی اعتبار سے بڑا اسمارٹ ہے۔ آپ دیکھو، دنیا دنیا کہتے کہتے آدمی کیا کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کا، قوم کے مستقبل کے معماروں کا ایمان، عقیدہ، ان کے مستقبل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لیکن انہیں فکر نہیں ہے، انہیں بس دنیا 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 کہتے جا رہے ہیں۔ اسی کا نقشہ اللہ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں دنیاوی علم خوب ہے، جو دنیاوی علم خوب رکھتے ہیں لیکن آخرت کے تعلق سے غافل ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگوں کا حال یہ ہے، دنیاوی سلسلے میں بعض لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں
کہ وہ اپنے ناخن پر درہم رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنا پیچھے ہے بالکل زیرو. نہ انہیں ایمان کے ارکان کا پتہ ہے، نہ انہیں اسلام کے ارکان کا پتہ ہے. ایمان کے ارکان کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، جس کو اپنائے بغیر، جس کا اعتقاد دل میں رکھے بغیر آدمی ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بڑے بڑکوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے، تو یہ شرم کی بات ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے پوچھو، تھلڈ سے جواب دیں گے کہ یہ ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ناخن پر رکھ کر کے درہم کا وزن بتائیں گے تو دنیاوی اعتبار سے یہ اتنا اسمارٹ ہے، لیکن دینی اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کا مطلب انہیں کچھ پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان کے جتنے ارکان ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، کچھ پتا نہیں ہے. توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے، اس کا مطلب معنی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. تو ضرورت یہی ہے کہ ذمہ داران کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے مساجد میں مکاتب کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ بہتر سے بہتر بنائے، تاکہ ہمارے مستقبل کے جو معمار ہے، ننھے جو بچے ہیں، اپنا مستقبل ان مکاتب سے سوار کر کے باہر نکلے اور معاشرے میں جتنی خرابیاں پنپ رہی ہے، ان ساری خرابیوں کا خاتمہ ہو. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اور یہاں پر جتنی چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشے. اور ہم سے جانے انجانے میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں یہاں پر ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. آمین. اب میں آخر میں اس اجلاس کا اختتام ہونے جا رہا ہے، تو ہمارے آئے ہوئے مہمانان ناظم اعلیٰ جناب محمد عیاض صاحب سلمہ اللہ کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنے تاثراتی کلمات سامعین و سامعات کی خدمت میں پیش کرے. ولیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائس پہ بیٹھے سارے ذمہ داران، ہمارے مسجد کے امام و خطیب معاویہ جامی رحمت حافظ اللہ، طالبات، سامعین اور سامعات، آپ لوگوں کا تہ دل سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بہترین اجلاس کا انتخاب کیا. ایک گلشن آپ نے یہاں پہ سجایا ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس گلشن کے خوشبو کو اسی طرح اس محلے میں، اس بستی میں، ہر اس جگہ پر مہکتی رہے. یہ جو توحید کا پیغام جس طریقے سے شیخ نے ابھی بتایا ہے، یہ بہت بہترین پیغام انہوں نے دے دیا ہے اور مجھے اس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے بچوں نے جو یہاں پر آ کر کے اسٹیج پر کھڑ کے اس طریقے سے بچوں نے جو اپنا کردار نبھایا ہے، بڑا شاندار کردار نبھایا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کر کے مائک لے کر کے کچھ کہیں، اتنا آسان نہیں ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ اتنے بہترین انداز میں قرآن کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، عربی بھی پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے سوال، کوشچن آنسر، یہ سارے چیزیں ہوتی ہے بچوں کو جو ہے انکریج کرنے کے لیے، بچے جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے. میں ذمہ داروں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا. 15 دن کا جو یہ پروگرام رکھا تھا، ایک سمر کیمپ جو رکھا گیا تھا بچوں کے لیے، پڑھنے کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے کہ بچوں کو تربیت دینا، بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، بچوں کو ہر اعتبار سے جو ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی طرح دھارواڑ میں بھی بہت اچھے انداز سے جو ہے پروگرام 15 دن کا ہی تھا. الحمدللہ ہم لوگوں کو بڑی مشقت ہوئی بچوں کو سنبھالنے کے لیے. تقریباً 100 بچے ہمارے پاس موجود تھے. ہر بچہ الگ طریقے کا ہوتا ہے، ہر اس کو سمجھانا، پیار سے اس کو یاد دلانا اتنا آسان نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ بہت بڑا جو کام اور بیڑا اٹھایا ہے، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح کام کو آگے بڑھانا ہے. یہ کام سے بھی پیچھے ہٹنا نہیں ہے، اب پلٹ کر کے دیکھنا نہیں ہے. ہر جگہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس اوپن بیٹگیری کے بارے میں ہر جگہ میں بولتا ہوں، کیونکہ میرے لیے ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارے پاس 150 سال پرانی مسجد، ہمارے پاس ایک دلیل ہے، ایک ہسٹری بن چکی ہے ہمارے لیے. اور یہ جو اجلاس آپ نے آج قائم کیا ہے، یہ بھی ایک ہسٹری میں انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. اصل مقصد 2 باتیں کہے کہ میں حالانکہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر وقت نہیں ہے. 2 باتیں میں کہہ کر کے آپ سے رخصت لیتا ہوں. توجہ میں آپ کی طرف
मेरी तरफ चाहता हूँ कि शैतान भी ये चाहता है कि कहीं इधर उधर बात जो है भटका करके बात सुनने को नहीं देता। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल को कौन नहीं जानता? इमाम अहमद बिन हम्बल को कौन नहीं जानता? इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े हदीस लिखने वाले, उनकी जुबान के अल्फाज है कि जो 3 साल के थे, माँ बाप से मैं चाहता हूँ कि सुनिए इस बात को, वो 3 साल के थे तो 3 साल की उम्र में उनकी वालिदा उनको उठा करके, नहला करके, कपड़े पहना करके तहज्जुद की नमाज के लिए अपने पास लेकर के खड़े होते। इमाम अहमद बिन हम्बल को अपने पास लेके खड़े होते, अपने बच्चे को ये नसीहत करते और अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि बच्चे को इबादत कैसे की जाए, अल्लाह की परस्तिश कैसे किया जाए, कैसे जो है रब से मांगा जाए और इबादत में गाफिल ना हो। इसलिए अपने बच्चे की तड़प, अपने माँ की तड़प अपने बच्चे को लेकर के कि उस बच्चे को अल्लाह के जो है इमाम अहमद बिन हम्बल को और उनकी वालिदा लेकर के 3 साल की उम्र में तहज्जुद की नमाज पढ़ाया करती थी। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि वही नमाज का असर आज भी मेरी जिंदगी में मौजूद है कि कुछ बस ऐसा ना हो कि 1-2 छूट करके कोई भी नमाज तहज्जुद की आज तक भी मैंने छोड़ा नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है कि कुछ 1, 2, 3, 4 इतने ही तहज्जुद की नमाज छूट सकती है, मगर आज तक मेरी जिंदगी में गिन सकते हो कि मैंने तहज्जुद की नमाज कितनी छोड़ी है। उसके अलावा मैंने तहज्जुद की नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ी, इसलिए क्योंकि मेरी माँ का जो मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया था, वही सिला, वही अजर आज मेरे असर मेरे अंदर है। आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल, जिन माँ ने अपने बच्चे को तरबियत की, अपने बच्चे को नसीहत की, अपने रब से जोड़ा, उस माँ ने जो खिदमत की, आज उनके बच्चे के बारे में मैं 2 बातें कहता हूँ। पहली बात ये, इमाम अहमद बिन हम्बल, आपको पता है उनको 10 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी, 10 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी। जब उनका इंतकाल हुआ, जब उनका जनाजा निकाला गया, एक तारीखी मिसाल बन गई उनका जनाजा। 8 लाख से जायद मर्द हजरात थे और 60,000 से जायद खवातीन उनके जनाजे नमाजा में शिरकत थे। ये कितनी बड़ी बात है। एक माँ अपनी औलाद को तरबियत देती है, अपने माँ बाप अपने औलाद को जो तरबियत देते हैं वो जाया नहीं होता। 2 बातें और, इमाम बुखारी को कौन नहीं जानता? हम में से सब जानते हैं इमाम बुखारी कौन है, वजाहत ज्यादा नहीं करता हूं। जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई, इतने ज़हीन थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको नवाज दिया था, बहुत शातिर, बहुत ज़हीन थे। जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई, उनकी वालिदा रोज उठ करके अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दे, अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दे। रोज दुआएं करती, रोज गिड़गिड़ा करके अपने रब से, अपने रब की बारगाह में अपनी औलाद के लिए, वो माँ तड़प करके अपनी औलाद के लिए आंखों की रोशनी बिना ही मांग रही है। कई साल के बाद माँ ने ख्वाब में देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर के इमाम बुखारी की वालिदा को ये बशारत देते हैं कि तेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दी गई है। सुबह जब बेदार हुए तब पता चला कि इमाम बुखारी के आंखों की रोशनी को लौटा दी गई है। एक माँ की दुआ से इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी लौटा दी गई, तो वो माँ की दुआएं कभी रद्द नहीं करता अल्लाह रब्बुल आलमीन। माँ बाप कहते हैं, हालांकि इस बात को गौर करना चाहिए कि अपने औलाद के लिए हम हमेशा दुआ देना चाहिए, अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ देना चाहिए, बद्दुआ नहीं देना चाहिए। माँ बाप कहते हैं कि माँ बाप की बद्दुआ नहीं लगती, ऐसी बात नहीं है। जो भी अल्फाज हम जुबान से निकालेंगे वो अल्फाज दर्ज कर रहे हैं फरिश्ते। जो भी माँ बाप अपने औलाद के लिए कभी जब भी करें तो दुआ के लिए हाथ उठाएं। ऐसा नहीं कि बद्दुआ भी लगती है। जैसे कि अब्दुल रहमान सुदैस का वाकया आता है, बचपन में बहुत शरीर थे, एक दिन घर के अंदर मेहमान आए, माँ ने जो है सालन बनाया और इमाम बुखारी अब्दुल रहमान सुदैस ने बाहर से मिट्टी ला करके सालन में डाल दिया, बाहर से मिट्टी ला करके सालन में डाल दिया। इतना गुस्सा आया माँ को। माँ ने क्या बद्दुआ दी पता है आपको? जा तुझे अल्लाह ताला हरम का इमाम बना दे, ये बद्दुआ दी माँ ने ये बद्दुआ दी, जा तुझे अल्लाह ताला हरम का इमाम बना दे। जब ये तकरीर हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसी टाइम हम मक्का में मौजूद थे, मक्का में बयान कर रहे हैं अब्दुल रहमान सुदैस, उनकी आंखों से आंसू जारी है कि मेरी माँ ने मुझे एक शरारत पर ये बद्दुआ दी। आज हम परेशान हैं अपनी औलाद को लेकर के, आज हम परेशान हैं अपनी औलाद को लेकर के कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती है, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती। आज हर माँ बाप के घर के अंदर एक कहानी मौजूद है, हर माँ बाप परेशान है। मगर एक छोटा सा नुक्ता मैं आपको देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, आप सब जानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि अपने बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं। हम जानते हैं जैसी सुबह हुई
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے ایک پرستاؤ رکھا, ایک پروپوزل رکھا. کیا؟ اے بیٹے, میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فوراً بچے نے کیا جواب دیا کہ ابا جان, آپ اپنے خواب کو سچا کر دیجئے, آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے. کیوں کہا اسماعیل علیہ السلام نے؟ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی, کبھی اپنے رب کی نافرمانی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی. ہر بات رب کی مانی, وہ دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام پلے بڑھے, اسی لیے اپنی بات کو فوراً مان لیا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ماں باپ ہونے کا فرض ادا کریں کہ ہم بھی اپنے رب کی عبادت کریں, ہم بھی رب کی بات کو مانیں, ہم وہ سچے باتیں لوگوں کو بتائیں اور سچی بات بچوں میں کریں, تو بچے بھی جو ہے ہماری بات کو مانیں. تو وقت نہیں ہے اجازت دیتا, کافی سارے باتیں بولنے کا تھا, مگر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے. جس طریقے سے مدرسہ جو انتخاب کیا گیا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دن رات اور بڑھائیں, آگے بڑھائیں, کوشش کیجئے. جس طریقے سے شیخ نے ابھی کہا تھا, شیخ کا ساتھ دیجئے, سب ذمہ داران, سارے مصلیان, سب مل کر کے یہ تربیت کیسے ہم بچوں کو دیں, کیسے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں, یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بھی آئے ہیں, بہنیں, میری بھائی لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں, یہ بیٹھنا آپ کا ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک لمحہ آپ کا لکھا گیا ہے, اس کا اجر انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیٹھنے کو, مل بیٹھنے کو, آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خدائیں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا علم دے اللہ, جو علم لوگوں کو نفع بخش ہو. اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں, تیری تجھ سے مدد مانگنے والے ہیں. اللہ تو ہم کو رسوا نہ کر, کل قیامت دن ہمارا حساب کتاب آسان ہو. جزاک اللہ خیر احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب اس کے بعد ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں عبدالصمد صاحب, ان کے لیے بھی ہم اسٹیج پر مدعو کرتے ہیں, وہ بھی آئے اور تاثراتی کلمات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر تشریف معزز علماء کرام, مسجد کمیٹی کے ممبران, بزرگوں, بہنوں اور تمام حاضرین جلسہ, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما, اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کروں گا. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایز اے ٹیچر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے آراستہ کیا گیا. نبی, رسول, امام الانبیاء اور خاتم النبیین کے لقب سے نوازے گئے. یہ سب تو علم حاصل کرنے کی بدولت ہی تو ہے. بعد میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر میدان میں علم سے آراستہ کرایا. یہ خطاب بچوں کے لیے ہے, اس لیے ہم سب کو مطلب سے قرآن ضرور پڑھنا ہے. اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کے حالات کا ذکر, قصے اور کہانیاں موجود ہیں. یہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. آج سے ہم پکا ارادہ کر لیں کہ ہم قرآن کو مطلب سے ضرور برضرور پڑھیں اور دنیا و آخرت کے مقصد میں کامیاب بنیں گے. علم آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ کو خود چل کر علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. کامیابی قسمت سے نہیں, محنت سے ملتی ہے. علم انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, جو کہ انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کامیابی کی راہ دکھاتی ہے. اگر انسان کے پاس دولت ہو لیکن علم نہ ہو, وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. علم انسان کو سوچنے سمجھنے اور اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. اس لیے ہر دور میں علم کو بہت بڑا مقام حاصل رہا ہے. علم کی بدولت انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے. آج دنیا میں جتنی بھی سائنسی ایجادات اور سہولیات موجود ہیں, وہ سب علم کا نتیجہ ہیں. علم انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارتا ہے. ایک با علم شخص معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایک با علم شخص معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم ہی انسان کی اصل طاقت ہے. جس قوم کے افراد علم حاصل کرتے ہیں وہی قوم ترقی کرتی ہے. جس قوم کے افراد علم حاصل کرتے ہیں وہی قوم ترقی کرتی ہے.
इल्म हासिल करने के 3 वजूहात हो सकते हैं। नंबर 1, पैदाइश का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सही इबादत करने के लिए इल्म का हासिल करना। पैदाइश का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सही इबादत करने के लिए इल्म का हासिल करना। नंबर 2, इल्म हासिल करने का मकसद मेरी ज़ात से जहालत को ख़त्म करना है। इल्म हासिल करने का मकसद मेरी ज़ात से जहालत को ख़त्म करना है। नंबर 3, शहवात और शुबहात जितने भी हो सकते हैं इन तमाम से बचने के लिए इल्म हासिल करना। शहवात और शुबहात जितने भी हो सकते हैं इन तमाम से बचने के लिए इल्म का हासिल करना। हमें चाहिए कि हम दिल लगाकर इल्म हासिल करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने का काम करें। यही काम मेमोरानी कमेटी जमात अहले हदीस सुप्रीम बेडगेरी कर रही है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इनकी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमाए और ये काम इनके लिए सदक़े जारिया का बाइस बने। आमीन। अल्लाह ताला हमें इल्म की कदर करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और मैं कमेटी मेंबरान का शुक्र वो ममनून हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं इस तकरीर का इख्तिताम 2-3 शेरों से करना चाहता हूँ। जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के ताजो तख्त मिला नहीं करते, बिना मेहनत के ताजो तख्त मिला नहीं करते। ढूंढ लेते हैं जिगनू अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जिगनू अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जिगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जिगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। फूल ऐसे ही खिला नहीं करते, फूल ऐसे ही खिला नहीं करते, बीज को फना होना पड़ता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा बारक फीकुम। मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है, इसीलिए हम गड़बड़ी कर रहे हैं। जल्दी मगरिब की तैयारी करने के लिए हमें जाना है। अभी बच्चों के जो इम्तिहानात लिए गए उनके इनामात देना अभी बाकी है। बच्चों के इम्तिहानात के लिए अमानतदारी के साथ ये काम दिया गया है और बच्चों के इम्तिहानात के लिए बाहर से 2 मुम्तहिन को हमने बुलाया था। एक मखदूम सर है और दूसरा सदर इजलास अब्दुल अजीम साहब है। इन दोनों ने बच्चों का इम्तिहान लिया है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं इन्होंने ही वो नंबरात दिए हैं। उसी के मुताबिक फर्स्ट सेकंड थर्ड इनामात इंशाल्लाह दिए जाएंगे। और जितने मुशारिकीन थे, जितने तलबा पढ़ रहे थे, उन तमाम के लिए अच्छे इनामात रखे गए हैं। अल्लाह ताला देने वालों को कबूल फरमाए। आमीन। अब इसके बाद एक और हमारा बच्चा बचा हुआ है, हदीसों का तालिब है। इंशाल्लाह ये आपके सामने 3 हदीसें पढ़ करके सुनाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तर्जुमा अमल का दारुलात ने तो पढ़ा है। हदीस नंबर 2, यार मल्ला मन्नास, तर्जुमा अल्लाह ताला शुक्र नहीं करता तो ऊपर ना करे। हदीस नंबर 3, याद कुल जन्नत करता तो तर्जुमा उनको जन्नत में ले जाएगा। अब जैसा कि आपने सुना, अब इनामात की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो 2 लोगों को बाहर से तलब किया गया था कि वो इम्तिहान हॉल में आए और बच्चियों का इम्तिहान ले। तो इसके लिए जिम्मेदारान ने अब्दुल अजीम साहब को और मखदूम साहब को चुना था। इन दोनों ने बच्चियों का इम्तिहान लिया है और उसी हिसाब से इन्होंने बच्चों और बच्चियों को नंबरात भी दिए हैं। तो इन इम्तिहानात में कामयाब होने वाले जो तलबा तालिबात है उनके नाम मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जिसका नाम आए वो स्टेज पर तशरीफ लाए और जिसका नाम लिया जाएगा उनके हाथों अपना इनाम कबूल फरमाए। तो इस समर कोर्स में 15 रोज का ये समर कोर्स था और इस समर कोर्स में बाहर से भी बच्चे आकर के यहाँ रह करके तालीम हासिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन अपने ननियाल में या ददियाल में रह करके अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे पढ़े हैं यहाँ पर। तो इस समर कोर्स में सबसे पहले इनाम हासिल करने वाली जो तालिबा है वो हाजरा बिनते इखलास भड़कली है। वो आए और नाज़िम आला जनाब अयाज साहब के हाथों अपना इनाम कबूल फरमाए। अब उसके बाद जो दूसरा इनाम पाने वाली जो तालिबा है वो है अल्फिया। वो आए और अपना इनाम हासिल करें। ये मेरे भांजे है, यही रह करके पढ़िए। हाँ, अल्फिया है और अपना इनाम हासिल करें।
अब उसके बाद तीसरा इनाम लेने के लिए मैं मकतब के एक तालिब इल्म आसिम बिन इस्माइल को दावत स्टेज देता हूँ, वह आए और अपना इनाम अब्दुल समद साहब के हाथों से हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों के लिए ये भी एक अहम और निहायत ही खुशखबरी है, वो ये कि हमारे इस गांव उपेन बेडगेरी में एक हाई स्कूल चलती है, जैसा कि आप लोगों के इल्म में बात है। और उस हाई स्कूल से कुछ बच्चियां टॉपर होकर के अल्हम्दुलिल्लाह आई हुई है। तो जमात ने यहाँ तक ख्याल किया कि गांव की हर बच्ची हमारी अपनी बच्ची है और गांव के हर बच्ची का भरपूर ख्याल होना चाहिए, उसका भरपूर ताउन होना चाहिए, क्योंकि गांव की बच्ची हर बच्ची हमारी अपनी बच्ची है। इसी का ख्याल करते हुए जमात ने इन 3 बच्चियों के खिदमत में बड़े इनामात रखे हुए हैं। उन बच्चियों के वालिदैन के नाम, वालिद का नाम यहाँ पर लिया जाएगा। उनके वालिद यहाँ पर तशरीफ ला करके उन बच्चियों का इनाम हासिल कर सकते हैं। मैं दावत देता हूँ मखदूम साहब को, उनके इनामात औरतों में पहुंचा दिए गए हैं। बच्चियां भी यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियों को वहाँ इनामात दिए जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ उनके वालिद को बुलाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सबको पता है कि रियासत कर्नाटक की जानिब से SSLC एग्जामिनेशन 1 मतलब 2 पहली एग्जाम चली है। इसमें MG हडूर हाई स्कूल की जानिब से 3 बच्चियों ने टॉपर किया है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, इस तरह से हमने इंतखाब किया है। पहले रैंक पर आने वाली तलबा हैं शीफा मोहम्मद सलीम दास्तिको। उनको यहाँ पर मदऊ करने के बजाय हमने नामहरम ये मजलिस है, इसलिए वहाँ पर औरतों के मस्जिद में उनका एहतमाम किया गया है। उनको वहाँ पर इज्जत अफजाई की जा रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ उनका नाम लेना चाह रहा हूँ, बाकी की सब कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। तो इसी तरह पहले रैंक पर आने वाले तलबा हैं शीफा मोहम्मद सलीम दास्तिको। इन्होंने 92% किया है। इसी तरह दूसरे नंबर पर आने वाली तलबा है रहमत बी राजेसा मुजावर। इन्होंने 91.20% किया है। इसी तरह तीसरे नंबर पर आने वाली तलबा है मुस्कान मोहम्मद आसिफ मुल्ला। इन्होंने 87.36% किया है। इनके वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चियों को तो बुला नहीं सकते, बच्चियाँ वहाँ पर मस्जिद में हैं। मेहरबानी करके वालिदैन स्टेज पर आए। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये शौक हमारे मस्जिद को आया है। फोटो गार्डन खेल अब्दुल सत्तार उनको शालपोशी करेंगे और उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे और उन्हें दिलासा देंगे कि अपनी बच्चियों को और आगे बढ़ाएं और बढ़ाएं और हमारे गांव का, कस्बे का और मोहल्ले का नाम रोशन करें। की जानिब से मोहम्मद आसिफ बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये तमाम मदरसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमने बुला के हमने इज्जत की, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और सब शुक्रिया। तो आगे की कार्रवाई शेख साहब आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ और इल्मी तोहफे हैं जो हमारे मेहमानान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनकी खिदमत में इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। ये इल्मी तोहफे है, तो अयाज भाई की खिदमत में इल्मी तोहफा पेश करने के लिए मैं अमीर साहब को दावत देता हूँ, वो आए और अयाज साहब की खिदमत में इल्मी तोहफा पेश करें। ये खाट मारे सो सेपरेट देंगे। ये मार्क करे सो ये बाकी के लेंगे ब्लॉक करो कंटिन्यू सीरियल रखो मैं पहले बुलाओ। हां ब्लॉक करो, ये खाट मारे सो छोड़ो समासा में इनको। अब उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान की खिदमत में तोहफा पेश करने के लिए
میں ہمارے عبد الحد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے دوسرا مہمان کی خدمت میں علمی تحفہ پیش کریں. اب اس کے بعد میں صدر اجلاس کی حیثیت سے جو ہمارے اجلاس میں تشریف لائے ہیں گاؤں کی بزرگ شخصیت عبدالعظیم صاحب کی خدمت میں علمی تحفہ پیش کرنے کے لیے میں ہمارے عبدالحمید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ علمی تحفہ ان کی خدمت میں پیش کریں. اس سمر کورس میں جتنی بچیاں شرکت کی ہے ان تمام بچیوں کے لیے سرٹیفکیٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور علمی کتابوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے. الحمدللہ میں نام لیتا رہوں گا, تمام بچیاں جلدی جلدی آ کر کے اپنا انعام لیتے رہے. بلال, صابر, بلال, ابو ذر, عدنان, انس, بلال نیچے جاؤ, عمار, محمد زین, ریحان, موسا, طلحہ, صفیہ, فہمیہ, تحسین, آسیہ, رقیہ. اگر کسی کا خلط ملط ہو جائے تو بھی پریشان نہ ہو, انشاءاللہ تبدیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وقت کم رہنے کی وجہ سے اتنا جلدی کیا جا رہا ہے. عدنان کون ہے؟ اب اس کے بعد میں ایک اور دو علمی تحفے اور بات کی ہے جو ہمارے مہمان یہاں پر تشریف لائے. جیسے اس گاؤں کے اس گلی کے جو بڑے مانے جاتے ہیں ہمارے نذیر صاحب, ان کی خدمت میں ہم بابا جان صاحب کے ذریعے سے علمی تحفہ پیش کر رہے ہیں. آپ قبول فرمائیں. 6 اعزازی انعامات بچوں کے لیے ترتیب دیے ہوئے ہیں. جو بچوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے اس سمر کورس میں, انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد انہیں وہ انعامات دیے جائیں گے. اور یہ انعامات لانے والے ہمارے سرسی سے جو آئے ہوئے ہیں عبد القدس صاحب, ان کی یہ قربانی ہے, انہوں نے سارے انعامات جمع کیے ہیں, انہوں نے دیے ہیں. اور مسجد کے جانب سے کافی سارے انعامات, سرٹیفکیٹ ہے, کتابیں ہیں, کتاب التوحید ہے, خالص اسلام ہے, یہ ساری چیزیں مسجد کے انتظامیہ نے جمع کی ہے. اور بچوں کے لیے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے نقدی انعامات بھی پیسوں کی شکل میں الحمدللہ دیے گئے ہیں. پیسوں کی شکل میں بھی بچوں کو انعامات دیے گئے ہیں جماعت کی جانب سے الحمدللہ. تو یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے. لکھیں ذکیر اللہ ہے, اس کے بعد معین علی, ذکی, یہ اعزازی انعامات انہیں دے دو. معین علی, وہاں اعزازی انعامات ہے. ام ذکرہ, علیہ, عرفہ, ازمیہ, یہ اعزازی انعامات ان بچیوں کو دیے جا رہے ہیں. ایک وقت پر اعزاز ختم ہو رہا ہے.